برمنگم میں آزاد کشمیر اسمبلی کے اسپیکر شاہ غلام قادر کے اعزاز میں ظہرانہ دیا گیا، جس میں برطانیہ بھر سے مسلم لیگ آزاد کشمیر کے عہدیداران، کارکنان اور کشمیری کمیونٹی نے شرکت کی۔ رپورٹ کر رہے ہیں عابد کاظمی۔ اسپیکر قانون ساز اسمبلی آزاد کشمیر شاہ غلام قادر ان دنوں برطانیہ کے دورے پر ہیں، جہاں برطانوی ایوانوں کے نمائندگان کو مسئلہ کشمیر پر بریفنگ دے رہے ہیں۔ برمنگم میں پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کی جانب سے ان کے اعزاز میں ظہرانہ دیا گیا، جس کی میزبانی سلیم بٹ جبکہ صدارت راجہ امجد خان نے کی۔ نظامت کے فرائض چودھری جبار نے ادا کیے۔ شاہ غلام قادر سینئر نائب صدر چودھری جہانگیر حسین، نائب صدر چودھری عبدالرحمان ارائیں، بلکہ صابر اور دیگر نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، برطانیہ میں آباد کشمیری در حقیقت مقبوضہ جموں کشمیر میں محصور معصوم کشمیریوں کی آواز بن چکے ہیں۔ یہاں کے نوجوانوں کی تحریک آزادی کشمیر میں گہری دلچسپی انتہائی خوشائند ہے۔ ہم تو شروع سے کہتے ہیں کہ ہندوستان جو ہے وہ غاصب ہے۔ ہندوستان میں وہاں مقبوضہ کشمیر پہ انہوں نے غاصبانہ قبضہ کیا ہے کہ یہ آرٹیکلز جو ہیں یہ ہندوستان نے اپنی کمٹمنٹ جو اس نے اس وقت جو دو قومی نظریے کے دو ہی تھا نا، ایک ٹو نیشن تھیوری پہ بلیو کرتے تھے، ایک ون نیشن تھیوری پہ بلیو کرتے تھے۔ جو ون نیشن تھیوری پہ بلیو کرتے تھے ان لوگوں نے ہندوستان کے ساتھ الحاق کی سپورٹ کی تھی، تو انہوں نے ایک اپنا ارینجمنٹ انٹرنل ارینجمنٹ کیا تھا جس میں امبیڈکر نے جو ہندوستانی کانسٹیٹیوشن کا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شرکاء کا کہنا ہے کہ سفارتی سطح پر مہم کو مزید تیز کرنا ہوگا، نوجوانوں کو متحرک کرنے کے ساتھ ساتھ عالمی برادری کو آگے بڑھ کر کردار ادا کرنا ہوگا۔ چینجنگ تو یہی ہے کہ سب سے بڑی چینج تو یہ ہے کہ جو فارن باؤنڈ نوجوان ہیں وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں مسئلہ کشمیر کے جدوجہد میں، تو یہ بہت بڑی چینج ہے۔ اور وہ لوگ ہیں جو ہم سے زیادہ تعلیم یافتہ ہیں، یہاں کے یونیورسٹیوں میں پڑھے ہوئے ہیں، وہ سوشل میڈیا ہم سے بہتر استعمال کرتے ہیں، ان کی لینگویج ہم سے بہتر ہے، اور وہ لوگ ہیں جو آگے بڑھ کر اب اس جدوجہد کو انہوں نے تھام لیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی چینج ہے۔ آج جو پروگرام ہوا ہے اس میں آزاد کشمیر اسمبلی کے اسپیکر اسمبلی شاہ غلام قادر صاحب نے خصوصی شرکت کی ہے، اور اوورسیز کی اپنی تمام کمیونٹی سے یہ کہا ہے کہ آپ موبلائزیشن تیز کریں، یہ جو جتنا ظلم ہو رہا ہے اس کو مودی کو بے نقاب کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ مسلمانوں پر جو کشمیر مسلمانوں پر جو ظلم کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے، اس کے لیے ہم برطانیہ کے اندر لابنگ کر رہے ہیں، اور اس وقت ہماری قیادت متحرک ہے کہ برطانیہ کو یہ احساس دلایا جائے یہ آپ کا پیدا کردہ مسئلہ تھا، اور اس مسئلے کی وجہ سے لاکھوں مسلمان جو کشمیری اس وقت سفر کر رہے ہیں ان کے لیے نوٹس لیا جائے۔ جتنے بھی انڈین اشیاء ہیں ان کا بائیکاٹ کیا جائے تاکہ انڈیا کی معیشت کو نقصان پہنچے، اور جو انڈیا کشمیر پہ ظلم و ستم کر رہا ہے اس کے حوالے سے آج یہ کشمیریوں نے عہد کیا ہے کہ جب تک کشمیر کو آزادی نہیں ملتی اوورسیز کشمیری اس وقت تک اپنا احتجاج جاری رکھیں گے۔ اتنے عزیز پاکستان کی جو امن کی پالیسی ہے اس کو کمزوری نہ سمجھا جائے، مودی سرکار کو ماضی سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ جب بھی بھارت کا کوئی بس نہیں چلتا تو وہ ہمارے نہتے کشمیری بھائیوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں۔ میں یونائٹڈ نیشن سے پرزور مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ بھارت کے اس ظالمانہ جو ایکٹ ہے یا حرکت ہے اس کا پرزور نوٹس لیں۔ بھارت جیسے شفاق دشمن کے ساتھ پاکستانی قیادت تجارتی جتنے بھی معاہدات ہیں وہ ختم کریں، اور کشمیریوں کے حوالے سے عالمی طاقتیں OIC اقوام متحدہ یہ نوٹس لیں، اور کشمیریوں کی یہ نسل کشی کی جا رہی ہے اس کو سٹاپ کروائیں۔ بیرون ملک رہنے والے ان لوگوں کا بہت کردار ہے، یہ ویسے بھی ہمارے سفیر ہیں، سفیر کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اس کو اور تیز ان کو اس پروگرام کو جاری ساری رکھنا چاہیے تاکہ تمام عالمی دنیا جو ہے اس پر یہ ایک مثبت افیکٹ ہو، اور مودی اور بھارت والوں کو بھی یہ پتہ چلے کہ یہ زندہ قوم ہے اور ان کی آزادی کو دبایا نہیں جا سکتا۔ تقریب کے بعد آل پارٹیز کشمیر کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا، جس سے خطاب کرتے ہوئے اسپیکر آزاد کشمیر اسمبلی شاہ غلام قادر نے شرکاء سے کہا کہ وہ مظلوم کشمیریوں کے سفیر ہیں، وہ اپنی کوششیں جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ لازمی کامیابی عطا کرے گا اور ایک دن لازمی آزادی کا سورج طلوع ہوگا۔ رپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ عابد کاظمی، 92 نیوز برمنگم۔